बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो दिलों का हाल बखूबी जानता है। अस्सलामु अलैकुम लिसनर्स, आप सब कैसे हैं? जो दोस्त इस चैनल पर नए आए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए। प्यारे लिसनर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ अंबर नाग मारिया सीरीज की किस्त नंबर 25 कातिल की तलाश का आखिरी हिस्सा पेश खिदमत करने जा रही हूँ। तो लिसनर्स, चले चलते हैं कहानी की तरफ। मारिया एक बार फिर गार के अंदर अकेली रह गई। वो दीवार में से उस राह को तलाश करने लगी जिसमें से निकलकर अरजंग बाहर आया था और जिसके अंदर वर्षा छुपी हुई थी। इसने फैसला कर लिया था कि वो वर्षा के सामने जाकर इसे काबू कर लेगी और इससे ये मालूम करके रहेगी कि वली शहजादे को किस तरह हलाक किया जा रहा है। ये इसका आखिरी फैसला था। कुछ देर तलाश करने के बाद वो रुक गई। इसे बाहर घोड़ों की सुमों की आवाज़ें सुनाई दी। ऐसा लगता था कि बहुत से घुड़सवार खंडर की तरफ आ रहे हैं। मारिया जल्दी से गार के मुंह पर आई। इसने ईंटें इधर उधर हटाकर बाहर देखा। बाहर कोई भी नहीं था मगर करीब से घोड़ों के हिनहनाने की आवाज़ें आ रही थीं। अंदर रहना अब खतरे से खाली नहीं था। मारिया के दिल ने कहा, फौरन यहाँ से अब बाहर निकल चलो। मारिया जल्दी से गार के सुराख में से बाहर आई। इसका बाहर निकलना ही बेहतर था और इसके हक में अच्छा था क्योंकि बाहर सिपाहियों का एक दस्ता अपने सरदार के साथ आन मौजूद हुआ था। साफ मालूम हो रहा था कि किसी ने वर्षा की मुखबरी कर दी है और सिपाही इसकी तलाश में ठीक जगह पहुंच गए थे क्योंकि सिपाही ठीक गार के दरवाजे यानी ईंटों के ढेर के पास आ गए। सरदार ने कहा, इस ढेर को परे हटा दिया जाए। इस जगह वो गार है जिसके अंदर वर्षा छुपी हुई है। सिपाहियों ने ईंटों को उठाना शुरू कर दिया। थोड़ी सी ईंटें हटाने के बाद ही गार का दहाना दिखाई देने लगा। सरदार ने खुश होकर कहा, कुछ सिपाही इस गार के अंदर उतर जाएं और वर्षा को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर ले आएं। 6 सिपाही गार के अंदर मशलें चलाकर हाथों में तलवारें लिए उतर गए। बाकी सिपाही गार के मुंह के बाहर खड़े रहे। मारिया भी एक तरफ दीवार के साथ लगी रही और तमाशा देखने लगी कि देखिए अब क्या होता है। इसे यकीन था कि सिपाही गार के चप्पे चप्पे को उखाड़ कर रख देंगे और वर्षा को ज़मीन के अंदर से भी निकाल कर ले आएंगे क्योंकि किसी मुखबर ने बिल्कुल सही खबर दी थी। सिपाहियों ने गार के अंदर जाकर दीवारों पर तलवारें और भाले मारने शुरू कर दिए। ये गार कोई ज़्यादा बड़ा गार नहीं था। हर वो इस दीवार के पास पहुँच गए जिसकी दूसरी तरफ वर्षा सहमी हुई बैठी थी। वर्षा ने भी सिपाहियों की आवाज़ें सुन ली थी। उन्होंने नेज़े मार मार कर मशल की रोशनी में दीवार को गिरा दिया। दूसरी तरफ वर्षा बिल्ली की तरह डरी हुई बैठी थी। सिपाहियों ने आगे बढ़कर इसे गिरफ्तार कर लिया। वो वर्षा को लेकर गार से बाहर आ गए। सरदार ने जब वर्षा को देखा तो खुश होकर बोला, मेरे बहादुर सिपाहियों, तुमने एक वतन की दुश्मन औरत को पकड़ा है। इस औरत ने हमारे वलीअहद शहजादे को कत्ल करने की साजिश की थी। इसे हम बादशाह के पास ले चलेंगे और तुम्हें अनाम और इकराम दिया जाएगा। उन्होंने वर्षा को एक घोड़े पर बैठाकर रस्सियों से जकड़ दिया और सरपट घोड़े दौड़ाते हुए दारा हुकूमत की संग रवाना हो गए। मारिया भी इनके साथ साथ घोड़े दौड़ाए चली जा रही थी। वो ये मालूम करना चाहती थी कि वर्षा के साथ क्या सलूक किया जाता है और क्या वो वलीअहद की साजिश के बारे में बादशाह को कुछ बताती है या नहीं। इसका सफ़ेद घोड़ा भी सिपाहियों के साथ भाग रहा था। मारिया भी फौज के दस्ते के साथ ही शहर में दाखिल हो गई। सिपाही शाही महल में आके मारिया भी महल की चारदीवारी के अंदर आ गई। अब वो चाहती थी कि अपने घोड़े को किसी जगह पर छुपा दे ताकि वापसी पर वो आसानी से इसे लेकर शहर में अपने भाई अंबर और नाग को तलाश कर सके। इसे ये मालूम ही नहीं था कि अंबर और नाग इसी शाही महल के एक कमरे में रह रहे हैं। वर्षा को इसी वक्त बादशाह फरमानचू के सामने पेश कर दिया गया। बादशाह अपने वली शहजादे की दुश्मन औरत को देखकर सख्त गुस्से में आ गया। वो तख्त पर से उतरकर वर्षा के पास आया और अपनी खौफनाक आंखों से इसे घूर कर बोला, इस बदबख्त औरत को तहखाने में ले जाकर डाल दो। मैं आज रात इससे खुद पूछने आऊँगा कि इसके साथी इस शहर में कहाँ कहाँ रहते हैं। वर्षा बुत बनी खड़ी रही। सिपाही इसे पकड़ कर ले गए और उन्होंने इसे तहखाने में ले जाकर डाल दिया जहाँ कैदियों को अजियत देकर इनसे राज उगलवाए जाते थे। यहाँ शिकंजे लगे हुए थे, दीवारों में नेज़े लगे हुए थे और किस्म किस्म की अजियत देने के साजो सामान नस्ब थे। मारिया ने जब बादशाह का हुक्म सुना तो वो शाही महल की छत वाली बारादरी में आ गई। यहाँ वो रात का पहला हिस्सा गुजारना चाहती थी ताकि आधी रात के वक्त वापस तहखाने में जाकर वर्षा का हाल देख सके। वर्षा को तहखाने में फेंक कर सिपाही बाहर चले गए। वो दीवार के साथ लगकर बैठ गई। इसको यकीन हो गया कि इसकी मौत का वक्त
आ गया है, लेकिन ये मौत बड़ी तकलीफ दे थी। इसको अजियत दे दे कर मारा जा रहा होगा। बादशाह ने बड़ी संगदिली से इसे मारना था। हो सकता है इसके जिस्म का एक एक टुकड़ा अलग अलग काट दिया जाए। वो ऐसी दर्दनाक मौत नहीं मरना चाहती थी। यहाँ इसे कोई बचा भी नहीं सकता था। इसे ये भी डर था कि कहीं बादशाह की भयानक अजियत से घबरा कर वो अर्जंग या किसी दूसरे का नाम ना ले ले। इस तरह से कौम के साथ गद्दारी होगी और उन कौम के गयूर बेटे इसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। वो नस्लों तक वर्षा का नाम एक गद्दार की हैसियत से लेंगे। वर्षा ये नहीं चाहती थी तो फिर वो क्या करे? खुदकशी। अचानक वर्षा के जहन में एक ख्याल आया कि इसे खुदकशी कर लेनी चाहिए। हालांकि वो मौत से बहुत डरती थी, मगर इसे अपनी कौम और अपने वतन की इज्जत का बड़ा ख्याल था। खुदकशी कर लेने से इसकी कौम की इज्जत बाकी रह जाती थी। इसने फैसला कर लिया कि वो अपने आप को अपने ही हाथों से ख़त्म कर लेगी, मगर चीन के बादशाह के जुल्म और अजियत से तंग आकर गद्दारी करने का खतरा मोल नहीं लेगी। अब सवाल ये था कि वो किस तरह से खुदकशी करे। तहखाने में कैदियों को अजीयतें देने का बिखरा सामान था। इसने सोचा कि वो दीवार में लगे हुए नेज़े को अपने सीने में उतार ले, मगर इसे हिम्मत ना पड़ी। इसने सोचा कि क्यों ना वो अपना गला घोंट ले। इसने अपना गला घोंटना चाहा, मगर जब इसका सांस घुटने लगा तो उसने अपना हाथ गर्दन से हटा लिया। आखिर वो किस तरह से अपने आप को हलाक करे। एकदम इसे ख्याल आया कि इसके पास तो जहर मौजूद है। असल में अर्जंग और वर्षा के साथ साथ दूसरे हुन गुरीलों को कबीले की सरदार की तरफ से जहर की एक खास पुड़िया मिली हुई थी। इन्हें हदायत की गई थी अगर कभी वो ये देखें कि अब इनका मर जाना ही मुल्क व कौम के लिए मुफीद है तो फ़ौरन जहर खाकर मर जाएं और अपनी कौम और वतन पर कुर्बान हो जाएं। वर्षा ने जहर की पुड़िया अपनी कमीज़ की आस्तीन के अंदर छुपा रखी थी। इसने आस्तीन की सिलाई उधेड़ कर जहर की पुड़िया बाहर निकाल ली। ये जहर कुछ इस किस्म था कि इसे खाकर इंसान पर बेहोशी छा जाती थी और वो बेहोशी में ही मर जाता था। वर्षा को इस किस्म की मौत से डर नहीं लगता था। इसने जहर की पुड़िया पत्थरों के नीचे छुपा दी और तहखाने के लोहे की सलाखों वाले दरवाजे के पास जाकर पहरेदार से कहा, मुझे प्यास लगी है। पहरेदार ने पानी का कटोरा अंदर थमा दिया। लो पी लो, शायद ये तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी पानी है। पहरेदार ने बिल्कुल ठीक कहा था। वो पानी के चंद घूंट वर्षा की ज़िंदगी के आखिरी घूंट थे। वो पानी का कटोरा लेकर कैदखाने के फर्श पर आकर बैठ गई। पहरेदार की नज़रें बचाकर इसने पत्थरों के नीचे से जहर की पुड़िया निकालकर पानी में जहर मिला लिया। अब इसके सामने कटोरे में जहर पड़ा हुआ था। ये इसकी ज़िंदगी की आखिरी चंद सांसें थी जो वो ले रही थी। ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में इसने अपनी माँ को याद किया, भाइयों को याद किया, बाप को याद किया। इसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर इसने अपनी कौम और अपने कबीले के सरदार को याद किया। इसने सोचा वो अपने मुल्क और अपने वतन पर कुर्बान हो रही है। इतने में दरवाजे पर आहट हुई। वर्षा ने देखा पहरेदार दरवाज़ा खोल रहा है। दरवाजे के खुलते ही बादशाह फमंचू अपने वजीर और एक जल्लाद के साथ अंदर आ गए। इसने वर्षा पर नफरत की एक नज़र डाली। ए बदनसीब औरत, अगर तू हमें ये बता दे तुम्हारे साथ और कौन कौन लोग हैं और वो यहाँ किस जगह छुपे हुए हैं तो हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। वर्षा ने कहा, ए बादशाह, मैं अपनी कौम और अपने कबीले से कभी गद्दारी नहीं करूँगी। मैं तुम्हें कभी ये नहीं बताऊँगी कि मेरे साथी कौन है और यहाँ वो किस किस जगह काम कर रहे हैं। बादशाह ने तैश में आकर कहा, बदबख्त औरत, अगर तूने ना बताया तो तुम्हारे जिस्म की एक एक बोटी काट जाएगी। तुम्हें बुरी तरह अजीतें देकर मारा जाएगा और फिर तुम्हारे गोश्त को भूखे कुत्तों के आगे ढाल दिया जाएगा। अगर तू अपनी ज़िंदगी चाहती है तो अब भी वक्त है। हमें बता कि तुम्हारे साथी कहाँ कहाँ रहते हैं, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। वर्षा ने मुस्कुरा कर कहा, ए बादशाह, अगर तू एक बात छोड़कर 10,000 बार भी मेरे बदन की बोटी बोटी काट डाले तो मैं फिर भी तुम्हें ये नहीं बताऊंगी यहाँ मेरे साथी कहाँ कहाँ हैं। मैं अपनी कौम से कभी गद्दारी नहीं करूँगी। वज़ीर ने कहा, क्या तू ये बात मानती है कि तुम्हारे साथी जो कि शहंशाह चीन के दुश्मन हैं इस शहर में काम कर रहे हैं? वर्षा बोली, ना सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि तुम्हारे शहजादे वली अहद के ख़िलाफ़ भी एक बहुत बड़ी साजिश तैयार कर रहे हैं और वो अपनी साजिश में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। बादशाह अपने शहजादे के बारे में इस किस्म की बातें सुनकर लर्ज़ उठा। इसने गज़बनाक होकर कहा, अगर तूने इन लोगों के नाम ना बताए तो मैं तुझे ज़िंदा आग में डाल दूँगा, मैं तुझ पर कुत्ते छोड़ दूँगा। ए बादशाह, तू चाहे जो कुछ कर ले, मैं हरगिज़ ये ना बताऊँगी कि मेरे साथी तुम्हारे खिलाफ़ क्या साजिश कर रहे हैं। अगर तू मुझे हलाक कर दे तो तुम्हारा बेटा भी मौत के पंजे से ना बच सकेगा
मौत इसके सर पर मंडला रही है। बादशाह ने चीख कर कहा, इस औरत को दीवार के साथ खड़ी करके इसके जिस्म में लोहे के कीले गाड़ दो। जल्लाद एकदम आगे बढ़ा। वर्षा ने सोचा कि अब वक्त आ गया है। इसने बड़ी आजिज़ी से कहा, अगर इजाज़त हो तो मैं एक घूंट पानी इस कटोरे में से पी लूँ। हरगिज़ नहीं, बादशाह ने चीख कर कहा। वर्षा ने सोचा कि अब अगर एक पल की भी सुस्ती की सारा काम चौपट होकर रह जाएगा, फिर वो जहर ना पी सकेगी और बादशाह इसे इतनी अजियत देगा कि हो सकता है वह घबरा कर अपने साथियों के नाम बता दे, क्योंकि बादशाह की अजीज से बड़ों का दिल गुर्दा जवाब दे जाता है। इससे पहले कि जल्लाद आगे बढ़े, वर्षा ने पलक झपकने में ज़मीन से प्याले का पानी उठाकर होंठों से लगा लिया और देखते ही देखते सारे का सारा जहर वाला पानी पी गई। जल्लाद ने लपक कर हाथ मारा और कटोरा वर्षा के हाथ से दूर निकलकर जा गिरा, मगर वो जहर पी चुकी थी। जहर के पीते वर्षा पर बेहोशी तारी होगी और वो ज़मीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। बादशाह ने गरज कर कहा, पानी में इसने क्या पिया है? इसे पानी किसने दिया था? जल्लाद ने कटोरे की बू को सूंघा और कहा, बादशाह सलामत, इसमें जहर की बू आ रही है। इसे जहर किसने ला कर दिया? हजूर, किसी में इतनी जरूरत नहीं कि इसे जहर ला कर दे। ज़रूर इसने जहर कहीं छुपा कर रखा होगा। इसे फौरन शाही हकीम के पास ले जाया जाए। वर्षा को उठाकर शाही हकीम के पास ले जाया गया, मगर वो मर चुकी थी। बादशाह को बेहद अफसोस हुआ कि वो बादशाह के दुश्मनों का अता पता बताए बगैर मर गई। इसने हुक्म दे दिया कि शहर में फौज की सरगर्मियाँ तेज़ कर दी जाए। हुन गुरीनों का खोज लगाने के लिए नई फौज भर्ती की जाए और जिस पर ज़रा सा भी शक हो इसे फौरन गिरफ्तार करके बादशाह के हुजूर पेश किया जाए। सुबह हुई, दिन की रोशनी फैली तो मारिया महल की छत वाली बारादरी से उठकर नीचे सहन में आ गई। यहाँ वो बादशाह के तहखाने में जाने ही वाली थी कि इसे पता चला वर्षा ने जहर खाकर अपने आप को हलाक कर दिया है। इसे बड़ी हैरानगी हुई। इसने वर्षा की बहादुरी की तारीफ भी की। इसने अपने वतन और कौम और अपने कबीले की अवाम के साथ गद्दारी नहीं की और अपनी जान दे दी। अब मारिया का महल में कोई काम नहीं था। वो फौरन अब अरजंग की हवेली में जाकर ये मालूम करना चाहती थी कि इस पर वर्षा की मौत का क्या असर हुआ है और वो कहाँ है। मारिया ने घोड़ा वहीं महल के सहन में छोड़ा और अरजंग के मकान की तरफ रवाना हो गई। अरजंग को अभी वर्षा की खबर नहीं मिली थी। मारिया ने देखा कि वो अपनी दुकान के अंदर एक लकड़ी के तख्तपोश पर बैठा एक मरीज आदमी की टांग के जख्म को देख रहा है। मारिया चुपके से इसके पास ही एक कुर्सी पर आकर बैठ गई। अरजंग जख्म पर मलम लगाकर इसे रुखसत कर रहा था कि एक नीली आंखों और उल्लू की शक्ल वाला आदमी दुकान के अंदर दाखिल हुआ। अरजंग ने इसे देखकर मकान के पीछे कमरे में आ गया। वो आदमी भी अरजंग के पीछे पीछे कमरे में चला गया। मारिया समझ गई कि ये शख्स अरजंग को वर्षा की मौत की खबर देने आया है। वो भी दोनों के साथ अंदर चली गई। उल्लू की शक्ल वाले ने अंदर दाखिल होते ही कहा, वर्षा ने जहर खाकर खुदकशी कर ली है। अरजंग हैरानी से इसे तकने लगा। ये तुम क्या कह रहे हो? जरहान, सच कह रहा हूँ। किसी ने गद्दारी की, हमारी जासूसी कर दी। शाही फौज ने खुफिया खंडर में छापा मारकर वर्षा को गिरफ्तार कर लिया। वो इसे लेकर शाही कैद खाने में चले गए, जहाँ इसने जहर खाकर अपने आप को हलाक कर डाला। अरजंग इधर उधर बेचैनी से टहलने लगा। यह तो बहुत बुरा हुआ और वर्षा का मरना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि इसने अपने आप को मारकर हमारे राज की हिफाजत की है। मगर बुरी बात यह हुई कि शाही जासूस हमारे पीछे लगा है। इसे हमारी एक एक बात का इल्म हो रहा है। कोई अजब नहीं कि इन्हें हमारे इस ठिकाने का भी पता चल गया हो। इसका मतलब ये है कि हमें अपने ठिकाने फौरन बदल देने चाहिए। हम में से कोई भी महफूज नहीं है। हाँ, तुम ठीक कहते हो। तुम फौरन ये शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर चले जाओ। मेरा अभी यहाँ रहना ज़रूरी है। जब तक वली शहजादे का काम तमाम नहीं हो जाता मैं यहाँ से नहीं जा सकता। लेकिन तुम फौरन ये शहर छोड़ दो। वर्षा के बारे में सरदार को इत्तला जितनी जल्दी हो सके पहुँचा देना। उल्लू की शक्ल वाले ने कहा, अगर ये बात है तो शाही महल में कमाला का भांडा भी फूट सकता है। इसके बारे में अगर शाही महल में किसी को मालूम हो गया कि वो हुन कौम की गोरीला है तो फिर हमारा सारा काम चौपट हो जाएगा। हमारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। हम शहनशाह चीन का तख्ता ना उठ सकेंगे। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होगा। कमाला के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं है। इसे बेहद पुरसरार हालात में शाही महल में रवाना किया गया है और फिर वो खुद बड़ी ही होशियार औरत है। मगर अरजंग, अगर इसका भांडा भी फूट गया तो क्या होगा? होगा क्या? वो भी जहर खा लेगी और क्या होगा? आखिर इसे जहर किस दिन के लिए दिया हुआ है? लेकिन हमारी साजिश नाकाम हो जाएगी। साजिश अगर एक बार नाकाम हो गई तो दूसरी बार हम कोशिश करेंगे। हम हर मुमकिन तरीके से वलीअहद को हलाक करेंगे और अपने मकसद में कामयाब
ہو کر ہی دم لیں گے۔ دیوتا ہمارے نگہبان ہوں، میں اب جاتا ہوں، فوراً جاؤ اور اس شہر سے کسی دوسرے شہر میں مکان بدل لو۔ تمہارے لیے یہ خطرہ ہے کیونکہ تم بیچ بازار میں کام کرتے ہو۔ ایسا ہی ہوگا ارزنگ، میں آج شام اس شہر سے کوچ کر جاؤں گا۔ الو کی آنکھوں والا یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ارزنگ پریشان ہو کر کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ پھر وہ ساتھ والے کمرے میں آ گیا اور اس نے وہاں سے ایک مرتبان لا کر تخت پوش پر رکھ دیا۔ اس مرتبان میں کوئی بڑا ہی زہریلا سانپ بند تھا۔ ارزنگ نے سانپ نکال کر اسے غور سے دیکھا اور پھر مرتبان میں بند کر دیا۔ یہ سب کچھ ماریا کمرے میں ایک طرف کھڑی چپ چاپ دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس دوران میں کوئی آواز نہ نکالی، کسی قسم کی کوئی حرکت نہ کی۔ ارزنگ کے سانپ نکالنے سے اس کا ماتھا ٹھنکا۔ یہ شخص سانپ سے کیوں کھیل رہا ہے؟ اس سے پہلے تو اس نے کبھی سانپوں میں دلچسپی نہیں لی۔ ماریا سوچنے لگی اور بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے خیال آیا کہ وہ ارزنگ کو پریشان کر کے اس سے راز اگلوانے کی کوشش کرے، مگر ایسا ذرا مشکل تھا، اس لیے کہ یہ لوگ کسی راز کو بتانے کی جگہ زہر کھا کر مرنا پسند کرتے ہیں۔ ارزنگ کو پریشان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ماریا ارزنگ کے کمرے سے باہر آ گئی۔ اس نے سوچا کہ اسے شاہی محل میں جا کر مکار عورت کمالہ کی نقل و حرکت پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ اب جو کچھ کرنا ہے کمالہ نہیں کرنا ہے۔ پھر اسے بانسری کا خیال آیا جو ارزنگ نے کمالہ کے ذریعے شاہی محل میں ولی عہد شہزادے تک پہنچا دی تھی۔ آخر اس بانسری کا کیا راز تھا؟ یہ لوگ بانسری پر اس قدر زور کیوں دے رہے ہیں؟ ضرور اس میں کوئی گہرا راز چھپا ہوا ہے۔ ماریا نے شاہی محل میں جا کر کمالہ کو دیکھنے اور اس کی نقل و حرکت پر غور کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ ارزنگ کی حویلی سے نکل کر شاہی محل کی طرف روانہ ہو گئی۔ شہر کے گنجان بازاروں اور گلی کوچوں سے نکل کر وہ کھلے میدان میں آ گئی، جہاں ایک خوشنما پہاڑی کے دامن میں شاہی محل کھڑا مسکرا رہا تھا۔ دھوپ چمک رہی تھی۔ ماریا چونکہ غائب تھی اور اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ بڑے اطمینان سے بازاروں اور کوچی گلیوں میں سے گزرتی ہوئی شاہی محل کے دروازے پر آ گئی۔ شاہی محل کے دروازے پر سخت پہرا لگا ہوا تھا، لیکن ماریا تو بڑی آسانی سے اندر جا سکتی تھی کیونکہ اسے تو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ وہ آگے بڑھ کر محل کے دروازے میں سے گزر گئی۔ اب وہ حرم کی طرف گئی۔ اس طرف ملکہ کا محل تھا۔ ملکہ کے محل کے باہر بھی بڑا سخت پہرا لگا ہوا تھا۔ ماریا سب کی آنکھ بچا کر یہاں سے بھی نکل گئی۔ اب وہ شاہی حرم کی سیڑھیاں چڑھتی اوپر والے چبوترے پر آ گئی۔ یہاں ایک جگہ ملکہ کا خاص کمرہ تھا۔ ماریا اس کمرے کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی۔ دروازے اندر سے بند تھا۔ وہ کان لگا کر سننے لگی کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ اندر سے کوئی خاص آواز نہیں آ رہی تھی، صرف اس وقت بانسری کی آواز آ کر گم ہو جاتی۔ ماریا سمجھ گئی کہ یہ وہی بانسری ہے جس کے بارے میں وہ بہت کچھ سن چکی ہے۔ اسے خواہش ہوئی کہ وہ اندر جا کر دیکھے کہ یہ بانسری کون بجا رہا ہے، کیونکہ وہ بانسری کے انداز کو پہچان نہ سکی تھی۔ کسی وقت لگتا کہ کوئی بچہ اسے بجا رہا ہے اور کسی وقت ایسے لگتا کہ کوئی سیانہ آدمی سے بجا رہا ہے۔ ماریا نے دروازے کو ذرا سا دھکیلا تو وہ کھل گیا۔ ماریا اندر داخل ہو گئی۔ یہ ملکہ چین کا خاص کمرہ تھا۔ مسیری پر شہزادہ ولی عہد لیٹا ہوا کھیل رہا تھا۔ ملکہ چین اس کے قریب ہی کرسی پر پاؤں پھیلائے لیٹی تھی۔ نوکرانیاں پنکھا چڑھ رہی تھی۔ ایک ادھیڑ عمر کی نوکرانی بچے کے پاس بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی بانسری تھی۔ وہ کسی وقت خود بانسری بجانے لگتی اور کسی وقت ملکہ سے عرض کرتی کہ وہ بجائے۔ ملکہ کو بانسری بجانا نہیں آتا تھا، مگر وہ ایک خاص دھن بار بار بجاتی۔ یہی وہ خاص دھن تھی جس پر سانپ کو لگا دیا گیا تھا اور جس کے بارے میں سوائے کمالہ کو اور کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ ماریا بڑے غور سے بانسری کی دھن کو بار بار سنتی رہی۔ پھر کمالہ نے جھک کر ادب سے ملکہ سے کہا، ملکہ سلامت، اس بانسری کی آواز پر شہزادہ بہت خوش ہوتا ہے۔ میں تو کہتی ہوں یہ بانسری یہاں ہر وقت بجتی رہنی چاہیے تاکہ ولی عہد شہزادہ ہمیشہ خوش و خرم رہے۔ ملکہ نے کہا، کیوں نہیں کمالہ، میں تو اپنے پیارے بیٹے اور ملک کے ولی عہد کی خوشی کے لیے ہر قسم کی قربانی دے سکتی ہوں۔ یہ تو صرف بانسری بجانے کا معاملہ ہے، بانسری تو میں خود ساری رات بجا سکتی ہوں۔ ماریا سمجھ گئی کہ یہی وہ مکار عورت ہے جسے ارزنگ نے یہاں روانہ کیا ہے اور جو اس کے ساتھ مل کر ولی عہد شہزادے کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ شام ہو رہی تھی اور اب ماریا کو بھوک بھی بہت ستانے لگی تھی۔ اس نے سوچا کہ پہلے تو شاہی باورچی خانے میں جا کر بھوک کی آگ بجھائی جائے اور پھر ملکہ سے مل کر اسے بتا دیا جائے کہ اس کے بیٹے کو قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ ماریا باورچی خانے کی طرف آ گئی۔ باورچی خانے کا سراغ اسے ایک خادمہ سے ملا جو سر پر پھلوں کا ٹوکرا رکھے وہاں جا رہی تھی۔ ماریا اس کے ساتھ ساتھ باورچی خانے میں داخل ہو گئی۔ شاہی باورچی خانہ بہت بڑا تھا اور وہاں قسم قسم کے کھانے اور پکوان پک رہے تھے۔ موٹی موٹی عورتیں کھانا پکا رہی تھیں، نوکرانیاں بیچاری ان کے اشاروں پر ناچ رہی تھی۔ ایک بڑی موٹی شاہی باورچن بار بار اپنی دبلی پتلی سی نوکرانی کو ڈانٹتی، ارے
शांग, तू क्या कर रही है बदबख्त? चल उठ, गरम शोरबा इसमें डाल, वो कथेली उठाकर इधर रख। नौकरानी शांग बेचारी कठपुतली की तरह काम कर रही थी। अभी लाई बेगम जी, अभी जल जाती हूँ बेगम जी, ये कहकर इसकी जुबान सूख रही थी। मोटी बोरचन हर कतेली में से बुना हुआ गोश्त उठा उठाकर चख रही थी। बेचारी नौकरानी को भी बड़ी भूख लगी हुई थी। इसने एक थाली से एक उबला हुआ अंडा उठाकर खाना चाहा तो मोटी बोरचन ने जोर से इसके हाथ पर डोई मार दी। कमबख्त टिड्डी, फिर अंडा खाना शुरू कर दिया। कमीनी, अभी मलका से कहकर तुझे दरबदर करवा दूंगी। बोल, क्या सजा दूं तुझे मैं इस गुस्ताखे की? नौकरानी हाथ जोड़कर खड़ी होगी। बेगम साहिबा, माफ़ कर दे, भूख बहुत लगी थी, सुबह से कुछ नहीं खाया, गलती हो गई, आइंदा से ये गलती कभी नहीं होगी, माफ़ कर दे सरकार। मोटी बोरचन बोली, अरे उल्लू की पट्टी, अगर तुम सब इसी तरह खाना खाने लगी तो शाही महल की बेगमात क्या खाएंगी? निकल जा यहाँ से, बाहर चली जा, दूर हो जा मेरी नज़रों से। मोटी बोरचन ने मार मार कर बेचारी कमज़ोर सी नौकरानी को बाहर निकाल दिया। नौकरानी बाहर जाकर एक कोने में बैठ गई और रोने लगी। मारिया इसके पास गई। इसने देखा कि नौकरानी का एक बच्चा भी है जो भूख से बिलक बिलक कर रो रहा था। इसके रोने की आवाज़ पर मोटी बोरचन गुस्से में लाल होकर बाहर आई और नौकरानी पर बरसने लगी। अरे कमीनी औरत, अपने इस बच्चे को लेकर अपनी कोठरी में भाग जा, नहीं तो अभी इस बच्चे को कच्चा चबाकर खा जाऊंगी। नौकरानी जल्दी से उठकर खड़ी होगी और हाथ जोड़कर बोली, हुजूर के पाँव पड़ती हूँ, मेरे बच्चे को कुछ ना कहे, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मोटी बोरचन ने कहा, दफ़ा हो जा, दूर हो जा मेरी नज़रों के सामने से। नौकरानी बेचारी जल्दी से बच्चा उठाकर वहाँ से अपनी कोठरी में चली गई। मारिया को मोटी बोरचन पर सख्त तैश आया। वो बच्ची खाने में आकर खाने के तबाक गौर से देखने लगी। एक चांदी की थाली उठाकर इसने इसमें जर्दा, पुलाव और कोरमा डालना शुरू कर दिया। मोटी बोरचन ने बड़ी हैरत से देखा कि मेज़ पर से अचानक एक थाली गायब हो गई है और फिर जर्दा, कोरमा और पुलाव भी गायब होना शुरू हो गया है। वह आंखें मलमल कर तकने लगी, मगर इसे ना तो मारिया नजर आ सकती थी और ना कोरमा और जर्दा। मारिया ने जर्दे से पुलाव से भरी हुई थाली उठाई और नौकरानी की कोठरी में आ गई। नौकरानी अपने भूखे बच्चे को बहलाने की कोशिश कर रही थी। इसने नौकरानी के सामने जर्दे पुलाव की थाली रख दी और कहा, ऐ नेक दिल औरत, इसे खा लो और बच्चे को भी खिला। खुदा का शुक्र अदा कर, इसने तेरे लिए ये अपनी नेमतें बेची हैं। मैं जन्नत की परी हूँ और तुम्हारे लिए खुदा के हुक्म से ये नेमतें लाई हूँ। बेचारी नौकरानी तो जर्दे पुलाव की थाली देखकर दंग रह गई। वो तो डर गई। मारिया ने कहा, डरो नहीं, इसे खाओ और बच्चे को भी खिलाओ। नौकरानी सहमी हुई आवाज़ में बोली, ऐ परी, मैं डरती हूँ अगर मोटी बोरचन को मालूम हो गया तो वो मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करेगी, वो मुझे इस शहर से निकलवा देगी। मारिया ने कहा, तुम बिल्कुल फिक्र न करो, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं ये खाना इसके पास से नहीं लाई, तुम आराम से इसे खाओ और बच्चे को खिलाओ। नौकरानी ने कहा, मगर ये खाना तो और थाली तो हमारे ही बच्ची खाने की है। मारिया बोली, तो फिर क्या हुआ? किसी को क्या खबर कि तुमने क्या खाया है? ज़्यादा बातें बनाकर वक्त ज़ाया ना करो, तुम्हारे बच्चे को बेहद भूख लगी है, जल्दी से खाना शुरू करो, मैं फिर आऊँगी। मारिया नौकरानी की कोठरी से चली गई। वहाँ से निकलकर वो सीधी बोरची खाने में आई। अब इसकी भूख भी खूब चमक उठी थी। वो भी कुछ ना कुछ खाकर अपने पेट की आग बुझाना चाहती थी। बोरची खाने में बोरचियों की सरदार मोटी औरत अपने सामने एक तश्त जर्दे पुलाव, बिरयानी और बुनी हुई 6 पतखों से भरा रखे खाने खाने की तैयारी कर रही थी। मारिया भी इसके सामने आकर बैठ गई। बोरचन ने जिस बोटी को पसंद करके इसे हाथ में उठाकर खाना चाहा, मारिया ने इसी को थाली में से पकड़कर उठा लिया। बतख की बोटी गायब हो गई। बोरचन बड़ी ताज्जुब में आ गई कि ये बोटी कहाँ चली गई। इसने मुर्ग की टांग की तरफ हाथ बढ़ाया तो मारिया ने वो टांग भी तश में से उठाकर खानी शुरू कर दी। बोरचन की तो अकल गुम होकर रह गई कि ये क्या हो रहा है। अब मारिया ने बढ़ बढ़ कर हाथ बढ़ाया और तश्त के खाने पर हाथ साफ करने लगी। बोरचन चीख मारकर उठ खड़ी हुई। कोई भूत मेरा खाना खा रहा है, पकड़ो, दौड़ो, कोई भूत मेरा खाना खा जा रहा है। कनीजों और नौकरानियों ने आगे बढ़कर मोटी बोरचन के गिर्द घेरा डाल दिया, मगर मारिया को इसकी ज़रा सी भी परवाह नहीं थी। वो तो इसके घेरे के दरमियान से भी आगे बढ़कर खाना खा सकती थी। आहर मारिया को शरारत सूझी। इसने शोरबे का प्याला उठाकर बोरचन के ऊपर अंडेल दिया। बोरचन चीखती चिल्लाती वहाँ से भाग गई। मारिया को बोरचन की दुर्गत देखकर बड़ी हंसी आई। खूब पेट भरकर खाना खाने के बाद वो शाही हरम में आ गई। यहाँ वो सीधी मलका के कमरे में पहुंची। मलका खाना खाने के बाद मसहरी पर लेटी आराम कर रही थी। इसके पहलू में वलीअहद शहजादा लेटा सो रहा था। नौकरानी कमाला बांसुरी बजाकर उठते हुए बोली,
ملکہ عالیہ شہزادہ گہری نیند سو گیا ہے، اگر حضور کی اجازت ہو تو میں بھی جا کر تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ ملکہ نے کہا ہاں کمالا، تو بھی بہت تھک گئی ہے، اب جا کر تو بھی آرام کر لے۔ تو میرے بچے کی بہت خدمت کرتی ہے، سارا دن بانسری بجا بجا کر اسے خوش رکھتی ہے، میں تجھے بہت سا انعام و اکرام دوں گی۔ مکار کمالہ نے کہا ملکہ سلامت، مجھے کسی انعام و اکرام کی ضرورت نہیں، میں تو بس حضور اور شہزادے کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ مجھے آپ کو خوش دیکھ کر بڑی ہی خوشی ملتی ہے، بس میرا سب سے بڑا انعام یہی ہے۔ ملکہ بولی نہیں نہیں کمالہ، تو میری سب سے بہترین خادمہ ہے، سب سے وفادار نوکرانی ہے، میں تیری خدمت کو کبھی نہیں بلاؤں گی۔ اب تو جا کر بے شک آرام کر، شہزادہ سو رہا ہے۔ کمالہ نے جھک کر کہا خدا حافظ ملکہ سلامت، خدا حافظ کمالہ۔ نوکرانی باہر چلی گئی۔ اب کمرے میں سوائے ملکہ، ماریا اور شہزادے کے اور کوئی نہیں تھا۔ شہزادہ سو رہا تھا، ملکہ بھی سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس سے بہتر موقع ماریا کو نہیں مل سکتا تھا۔ اس نے ملکہ کی مساری کے قریب جا کر سرگوشی میں کہا ملکہ سلامت، میری آواز پر گھبرانا نہیں، میں آسمان کی ایک نیک روح ہوں، مجھے تمہاری مدد کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے۔ ملکہ آواز سن کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، اسے کمرے میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے حیرانی سے پوچھا کون ہو تم؟ ماریا نے بڑی ہی نرم آواز میں کہا ملکہ سلامت، میں ایک نیک روح ہوں اور آسمانوں سے آپ کی مدد کے لیے آئی ہوں، میں آپ کی دوست ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ ملکہ نے کہا مگر تم میری کیا مدد کرنے آئی ہو؟ مجھے مدد کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے، میں تو اس ملک کی ملکہ ہوں۔ ماریا نے کہا یہ مت کہو ملکہ کہ آپ کو کسی کی مدد کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے آپ ملکہ ہیں، مگر آپ کو وہ کچھ نہیں معلوم جو کچھ مجھے معلوم ہے۔ آپ اس وقت چاروں طرف سے سخت مصیبت میں گر گئی ہیں۔ ملکہ نے چونک کر کہا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ آپ کے خلاف ایک زبردست سازش ہو رہی ہے میرے خلاف۔ ماریا نے کہا ہاں، آپ کے اور آپ کے ولی عہد شہزادے کے خلاف۔ ملکہ نے کہا یہ تم کیا کہہ رہی ہو آسمانی روح؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں ملکہ سلامت، آپ کے ولی عہد پر اس سے پہلے بھی قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، کیا آپ کو معلوم ہے نا؟ ملکہ بولی ہاں مجھے معلوم ہے۔ ماریا نے کہا تو پھر یہ سمجھ لیں کہ ایک سازش آپ کے بچے کے خلاف اور ہو رہی ہے، یہ سازش بڑی ہی خطرناک ہے۔ مگر کون سازش کار ہے میرے بچے کے خلاف؟ آپ کے دشمن، آپ کے وطن کے دشمن، جو لوگ آپ کے ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کے شاہی خاندان کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل کر دینا چاہتے ہیں، جو نہیں چاہتے کہ اس ملک پر آپ کی حکومت رہے، وہ کون لوگ ہیں؟ وہی ان قوم کے گوریلے جو اس ملک کے چپے چپے پر آپ کے خلاف سازشیں کرتے پھر رہے ہیں۔ ملکہ نے کہا مگر ہم نے تو ان کے سرگنا عورت کو گرفتار کر لیا تھا، وہ تو زہر کھا کر خودکشی بھی کر چکی ہے۔ ماریا نے کہا ٹھیک ہے ملکہ سلامت، مگر وہ اکیلی ہی آپ کی دشمن نہیں ہے، اس شہر میں دوسرے لوگ بھی ہیں جو آپ کے خلاف منصوبے اور خطرناک سازشیں بنا رہے ہیں۔ ملکہ نے کہا کون ہے وہ لوگ؟ ماریا بولی ان میں سے ایک تو یہ آپ کی نوکرانی کمالہ ہے۔ ملکہ ایک دم بھڑک اٹھی، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، کمالہ ایسا نہیں کر سکتی، وہ میرے شہزادے سے اتنا ہی پیار کرتی ہے جتنا پیار میں کرتی ہوں، وہ تو صبح سے لے کر شام تک اسے کھلاتی رہتی ہے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم آسمانی روح نہیں ہو، تم ضرور کوئی بھوت پریت ہو یا بھٹکی ہوئی روح ہو، یہاں سے بھاگ جو، نہیں تو میرے پاس ایسے شاہی منتر ہیں کہ اگر میں نے انہیں پڑھ کر تم پر پھونک دیا تو تم بھسم ہو کر ختم ہو جاؤ گی۔ ماریا بڑی پریشان ہوئی کہ اس پاگل ملکہ کو کیا ہو گیا ہے، اسے اپنی بلائی برائی کا کچھ بھی پتہ نہیں۔ اس نے کہا ہوش کی دوا لو ملکہ، تمہاری آنکھوں پر لوگوں نے پٹی باندھ دی ہے، کمالہ تمہارے خاندان کی سب سے بڑی دشمن ہے، اس کا خوفناک ساتھی ارزنگ ہے جو شہر میں سانپ کے کاٹے کا علاج کرتا ہے، اس کی تجویز سے یہ بانسری محل میں بجھوائی گئی ہے، اس بانسری میں کوئی بڑا ہی بھیانک راز چھپا ہوا ہے۔ ملکہ نے کہا کیا راز ہے، کیا راز ہے وہ؟ ماریا بولی کاش مجھے خود معلوم ہوتا، افسوس یہی ہے کہ مجھے خود نہیں معلوم کہ یہ لوگ بانسری سے کون سا خطرناک کام لینا چاہتے ہیں۔ ملکہ نے ہنس کر کہا اگر تمہیں بھی معلوم نہیں کہ بانسری کا خطرناک راز کیا ہے تو پھر تم کو کچھ بھی معلوم نہیں، تمہاری کسی بات پر میں اعتبار نہیں کر سکتی، تم جھوٹی ہو، تم مکار ہو اور کمالہ کی دشمن ہو، اگر تم فوراً یہاں سے نہ گئی تو میں منتر پڑھ کر تجھے ہلاک کر ڈالوں گی، بھاگ جا یہاں سے اے بدرو، ورنہ میں تمہارے ساتھ بڑا بھیانک سلوک کروں گی۔ ماریا سمجھ گئی کہ یہ ملکہ پوری طرح کمالہ کے جادو میں آ چکی ہے، کمالہ نے اپنی چکڑی چپڑی باتوں سے اس پر جادو کر دیا ہے اور وہ اس کی برائی سننے پر کسی صورت بھی تیار نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے آخری بار کہا ملکہ سلامت، تم اپنے بچے کو اگر خطرے میں ڈالنا چاہتی ہو تو میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن اس ملک کے لیے
मुल्क की अवाम के लिए और शाही खानदान को बचाने के लिए तुम्हें मेरी बातों को गौर से सुनना होगा। अभी हुक्म दो कमाला को गिरफ्तार कर लिया जाए और अरजान के मकान पर छापा मारकर इसे पकड़कर दरबार में हाजिर किया जाए। मलका ने तल्ख लहजे में कहा, खबरदार जो तुमने एक लफ्ज़ भी मेरी वफादार खादमा के खिलाफ जबान से निकाला, यहाँ से दूर हो जा। मारिया ने सोचा कि मलका पागल हो गई है, कमाला ने ज़रूर कोई तवीज़ पानी में घोलकर इसे पिला दिया है। वह चुपके से मलका के कमरे से बाहर निकल गई। इसने सोचा कि यहाँ से सीधा बादशाह फमंचू से जाकर मिला जाए, इसलिए कि बादशाह इसकी बात ज़रूर सुनेगा। मकार कमाला का जादू इस पर नहीं चला होगा। लेकिन मकार कमाला ने मारिया की सारी बातें सुन ली थी। वो समझ गई कि कोई बदरू इसका पीछा कर रही है। इसके पास जादूगरनी का दिया हुआ एक तवीज़ था, जिसे अगर पानी में घोलकर पिला दिया जाए तो आदमी पिलाने वाले का गुलाम हो जाता है और इसके खिलाफ कभी कोई बात नहीं सुन सकता। कमाला ने यही तवीज़ मलका चीन को पिला रखा था। अब वो एक और तवीज़ लेकर बड़ी तेज़ी से बादशाह के कमरे की तरफ बढ़ी। वो बदरू के पहुंचने से पहले बादशाह के पास जाकर इसे किसी न किसी तरह वो तवीज़ पिला देना चाहती थी, ताकि मारिया की बातों का इस पर भी कोई असर न हो। वो जिस वक्त बादशाह के कमरे में पहुंची तो बादशाह इस वक्त खाना खा रहा था। इसका वजीर इसके साथ बैठा हुआ था। कमाला ने तवीज़ इसके गिलास में चुपके से घोल दिया, जिसमें बादशाह ने पानी पीना था। फिर खुद सोने के जग में से इसने पानी डालकर बादशाह की तरफ बढ़ा दिया। बादशाह ने मुस्कुराकर मकार औरत की तरफ देखा और कहा, तुमको हमारा किस कदर ख्याल रहता है कमाला, मैं तुमसे बड़ा खुश हूँ। कमाला ने कहा, हुजूर की उम्र दुगनी हो और हुजूर का ख़ानदान रहती दुनिया तक चीन पर हुकूमत करता रहे। मेरी तो ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी यही है कि मैं आपके ख़ानदान की खिदमत करती रहूं। जिस वक्त मारिया बादशाह के कमरे में दाखिल हुई, इस वक्त बादशाह तवीज़ मिला पानी पी रहा था। मारिया को फ़ौरन एहसास हो गया कि मकार कमाला अपना काम कर चुकी है। अब इसकी बातों का बादशाह पर भी कोई असर न होगा। फिर भी इसने सोचा, बादशाह अगर अकेला हो तो इसे खतरे से आगाह कर दिया जाए। खाना खाने के बाद वो वज़ीर और कमाला सलाम करके चले गए। बादशाह कमरे में अकेला रह गया। मारिया बड़ी खामोशी से बादशाह के करीब आई और उसने बड़ी नरम आवाज़ में कहा, फमंचू, मेरी आवाज़ पहचानते हो? बादशाह ने ताज्जुब से ऊपर की तरफ देखकर कहा, कौन? मैं तुम्हारी माँ की रूह हूँ बेटे। ये ख्याल मारिया को उसी वक्त आया था कि क्यों न वो फमंचू से इसकी माँ की रूह बनकर बात करे। इस तरह हो सकता है इस पर असर हो जाए। फमंचू एकदम सजदे में गिर पड़ा, क्योंकि पुराने चीन के लोग अपने माँ बाप की रूहों की पूजा किया करते थे और जानते थे कि इनकी माँ बाप की रूहें अगर चाहें तो अपने बच्चों से आकर मिल सकती हैं। बादशाह ने कहा, ऐ नेक दिल माँ, मैं किस कदर खुशनसीब हूँ कि तुमने जन्नत से उतरकर मेरी इज्जत बढ़ाई और अपने बच्चे से मिलने आई। मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मारिया ने कहा, बेटे तुम मेरी यही खिदमत कर सकते हो कि अपने ख़ानदान की हिफाजत करो, अपनी औलाद को तबाही और बर्बादी से बचाए रखो और अपने बाप दादा का नाम रोशन करो। बादशाह ने कहा, प्यारी माँ, मैंने हमेशा यही किया है। मैंने हमेशा अपने बाप दादा के नाम को रोशन करने की कोशिश की है और अपने ख़ानदान की हिफाजत की है। मारिया बोली, मगर बेटा इस वक्त तुम्हारे बच्चे की ज़िंदगी खतरे में है। क्या कहा माँ? मेरे शहजादे की ज़िंदगी खतरे में है? इसके खिलाफ लोग बड़ी बड़ी साजिशें कर रहे हैं। बादशाह ने हैरानी से पूछा, माँ, वो कौन लोग हैं जो मेरे बच्चे के खिलाफ, मेरी औलाद के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? मुझे इनके बारे में बताओ, मैं इन्हें कत्ल करवा दूंगा। जो लोग साजिश कर चुके हैं वो मर चुके हैं। अब तो इस शहर में मेरा कोई भी दुश्मन बाकी नहीं। ये तुम्हारा वहम है बेटा। अभी इस शहर में तुम्हारे बेशुमार दुश्मन हैं जो तुम्हारे ख़ानदान को तबाह करके खुद चीन के तख्त पर बैठना चाहते हैं, जो तुम्हारे बच्चे को कत्ल करके तुम्हारे तख्त पर कब्जा करना चाहते हैं। बादशाह ने गरज कर कहा, मुझे इनके नाम बताओ माँ, मैं इन्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। मारिया ने जब देखा कि लोहा गर्म है तो उसने झट से कहा, तुम्हारे बच्चे की सबसे बड़ी दुश्मन इस वक्त तुम्हारी नौकरानी कमाला है। बादशाह ने सर हिला कर कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता माँ, कमाला मेरी बड़ी वफादार नौकरानी है। जितना इसे मेरे ख़ानदान के बच्चों से प्यार है, इतना प्यार तो मुझे भी नहीं। वो तो मलका से बढ़कर मेरे बच्चे की खिदमत करती है। तुम्हें गलतफहमी हुई है माँ, कमाला ऐसी नहीं है। मारिया ने कहा, मेरी बात पर भरोसा करो फमंचू, ये औरत तुम्हारी और तुम्हारे ख़ानदान की जानी दुश्मन है। इसे फ़ौरन कत्ल करवा दो, वरना शहजादे की ज़िंदगी से तुम्हें हाथ धोना पड़ेंगे। बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, माँ, मैं कमाला के खिलाफ इसी तरह एक लफ्ज़ भी नहीं सुन सकता जिस तरह मैं तुम्हारे खिलाफ किसी की ज़ुबान से एक लफ्ज़ नहीं सुन सकता।
ماریا نامید ہوگی اس نے ارزنگ کے بارے میں بادشاہ سے کہا۔ تو پھر تم ایسا کرو، شہر میں ارزنگ کو جا کر گرفتار کر لو، وہ تو تمہارا پرانا دشمن ہے، اس نے تو تمہارے بچے کو پہلے بھی ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی۔ کہاں ہے میرا دشمن؟ اسے میں ابھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ماریا نے بادشاہ کو ارزنگ کا مکمل پتہ دے دیا۔ ارزنگ کو اذیت دے کر پوچھو، وہ تمہیں کمالا کے بارے میں سب کچھ بتا دے گا۔ یہ دونوں آپس میں مل کر ولیعہد کے خلاف سازش کر رہی ہیں۔ بادشاہ نے کہا، اگر ارزنگ نے بھی کچھ نہ بتایا تو پھر میں کیا کہوں گا ماں کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں ابھی ارزنگ کو گرفتار کروا کر اپنے دربار میں پیش کرتا ہوں۔ ماریا خاموش ہوگی، اس کی یہ چال بھی ناکام ہو گئی تھی۔ اس نے صرف اتنا کہا، اچھا بیٹا، جب تم ارزنگ کو گرفتار کر لو گے تو میں پھر تمہارے پاس آؤں گی، خدا حافظ۔ بادشاہ نے اسی وقت وزیر کو حکم دیا کہ شہر میں جا کر ارزنگ کے مکان کا گھیرا ڈال کر اسے گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ لیکن کمالا بڑی مکار تھی، اس نے اسی وقت ارزنگ کو اپنے ایک جاسوس کے ذریعے خبر کر دی کہ وہ وہاں سے بھاگ کر کسی دوسری جگہ چلا جائے۔ چنانچہ جس وقت شاہی فوج اس کے گھر پہنچی تو وہاں سوائے ٹوٹے پھوٹے مرتبانوں کے کچھ بھی نہیں تھا۔ زہریلے سانپ بھی ارزنگ اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ شہر سے باہر ٹیلے پر ایک پرانا قبرستان تھا۔ ارزنگ نے شہر سے بھاگ کر اس قبرستان میں پناہ لی۔ اس نے تمام سانپوں کے مرتبان توڑ دیے اور سانپوں کو دریا میں بہا دیا، لیکن سب سے زہریلا وہ سانپ اپنے مرتبان میں اپنے پاس رکھا جس کو اس نے اور کمالا نے بانسری کی آواز پر لگا رکھا تھا۔ ارزنگ کے لیے دشمن کے شہر میں یہ آخری مارکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس دفعہ وہ اپنی مہم میں ناکام ہوا تو پھر وہ اس شہر میں نہ رہ سکے گا۔ قبرستان غیر آباد تھا، وہاں پر نئے مردوں کو بھی دفن نہیں کرتے تھے کیونکہ زمین کے اندر شورا پیدا ہو گیا تھا۔ ارزنگ نے ایک پرانی قبر کھود کر مردے کی ہڈیاں باہر پھینک دی اور خود اس کے اندر ڈیرا جما کر بیٹھ گیا۔ کسی کو بھی شبہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ارزنگ قبر کے اندر رہ رہا ہے۔ پہلی رات اسے قبر کے اندر لیٹے لیٹے بڑا ڈر لگا۔ اسے مردے کا چہرہ اپنے اوپر جھکا ہوا محسوس ہوا، مگر اس نے بڑے حوصلے سے کام لیا اور دوسری رات وہ بڑے آرام سے سویا۔ اس نے اپنے جاسوس کے ہاتھ کمالا کو پیغام بھجوا دیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح اسے قبرستان میں آ کر ملے، کیونکہ وہ قبر سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ کمالا کو اس کی اطلاع ملی تو وہ ارزنگ سے ملاقات کرنے چلی گئی۔ مکار کمالا نے اپنے آپ کو سیاہ لبادے میں چھپا رکھا تھا۔ اگرچہ ماریا اس جگہ شاہی محل کے ارد گرد منڈلا رہی تھی، مگر کمالا اس ہوشیاری سے وہاں سے نکلی کہ ماریا کو بھی خبر نہ ہو سکی۔ وہ سیدھی قبرستان میں آ گئی۔ اس نے قبرستان میں ارزنگ کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ آخر وہ اس ایک قبر کے اندر اسے ملی کیا جہاں ارزنگ رہتا تھا۔ جو ہی ارزنگ نے کمالا کو دیکھا وہ جلدی سے باہر آ گیا۔ قبرستان میں رات کا اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ ارزنگ نے کمالا سے پوچھا، وہ کون روح تھی جس نے تمہاری ملکہ سے باتیں کی تھی؟ کمالا نے اسے حال سنا ڈالا۔ ارزنگ نے ماتھے پر بر ڈال کر کہا، ہو نہ ہو یہ وہی ماریا ہے جو اپنے بھائی امبر اور ناگ کی تلاش میں یہاں آئی ہوئی ہے۔ اسے کسی جادوگر نے جادو کے زور سے غائب کر دیا ہے اور وہ خود سب کو دیکھ سکتی ہے مگر اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ کیا اسے خبر نہیں کہ ناگ اور امبر بھی وہیں شاہی محل میں رہتے ہیں؟ کمالا بولی، میرا خیال ہے ابھی تک اسے یہ خبر نہیں ہوئی، کیونکہ میں نے امبر اور ناگ کو کل ہی ماریا کے بارے میں فکر کا اظہار کرتے سنا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ خدا جانے ماریا کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس عورت کا محل میں آ جانا کوئی اچھی بات نہیں۔ یہ اسی کی مخبری کا نتیجہ ہے کہ آج میں اپنا شہر والا مکان چھوڑ کر یہاں قبرستان کے اندر پڑا ہوا ہوں۔ کمالا نے کہا، اب مجھے بتاؤ کہ کیا کرنا ہے، وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ ماریا کا حملہ اور ملکہ بادشاہ پر میں نے بے اثر کر دیا ہے، مگر کل کی کوئی خبر نہیں۔ ہو سکتا ہے ملکہ پر میرے طبیعت کا اثر جاتا رہے اور کل اس پر ماریا کی باتوں کا جادو چل جائے، پھر میری جان کی خیر نہیں۔ ارزنگ نے کہا، اگر ایسا ہو گیا تو بادشاہ کبھی تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، ہمارا سارا منصوبہ خاک میں مل جائے گا۔ اسی لیے تو میں تم سے ملنے آئی ہوں۔ کیا تم اپنے ساتھ سانپ لے کر آئے ہو؟ ہاں، میں نے سارے سانپ دریا میں پھینک دیے تھے، مگر زہریلا بانسری والا سانپ اپنے ساتھ لایا ہوں۔ تم یہ بتاؤ کہ تم نے ولیعہد شہزادے پر بانسری کی مشق پوری کر لی ہے؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ اگر سانپ چھوڑا گیا تو وہ بانسری کی آواز پر سیدھا ولیعہد شہزادے کے کمرے میں چلا جائے گا؟ کمالا نے کہا، کیوں نہیں جائے گا؟ میں نے سانپ اور بانسری دونوں پر بڑی مشق
اور محنت کی ہے۔ دن اور رات میں کئی بار میں نے کمرے میں جا کر بانسری بجائی ہے۔ بہتر ہے کہ تم کل رات کو کسی وقت سانپ کو لے کر محل کے باہر پچھلی والی دیوار میں جو کھڑکی ہے اس کے نیچے آ جانا۔ جو ہی میں بانسری بجانی شروع کروں گی تم سانپ کو مرتبان سے باہر نکال دو۔ وہ اپنے آپ ہی بانسری کی آواز پر شہزادے کے کمرے میں آ جائے گا اور پھر اس کا کام تمام کر دے گا۔ ارزنگ نے تشویش سے کہا، کمالا اگر سانپ اوپر جانے میں ناکام ہو رہا تو پھر کیا ہوگا؟ کمالا نے کہا، تم اس رات محل کے نیچے گھوڑا لے کر موجود رہنا۔ اگر سانپ نے شہزادے کو نہ ڈسا تو بھی، اور اگر ڈس لیا تو بھی میں کھڑکی کے ذریعے رسی کے ساتھ نیچے آ جاؤں گی اور تمہارے ساتھ وہاں سے بھاگ جاؤں گی، کیونکہ اس کے بعد میرا وہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ سانپ نے شہزادے کو ڈس لیا تو بھی بانسری کا راز فاش ہو جائے گا۔ اگر سانپ نے شہزادے کو نہ ڈسا تو میں خود اسے زہر دے دوں گی۔ اس کے بعد بھی مجھے وہاں سے بھاگنا ہی پڑے گا۔ بہرحال تم محل کے نیچے گھوڑا لیے میری راہ دیکھنا۔ ارزنگ بولا، فکر نہ کرو، میں وہاں پر موجود رہوں گا۔ اب تم جاؤ، مگر ذرا ہوشیار ہو کر جانا، ہو سکتا ہے کوئی جاسوس تمہارا تعاقب کر رہا ہو۔ میں کل رات ستارہ زہرا کے طلوع ہوتے ہی محل کی پچھلی کھڑکی کے نیچے آ جاؤں گا۔ کمالا نے پوچھا، مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ تم پہنچ گئے ہو؟ ارزنگ نے بولا، میں محل کے نیچے آتے ہی ایک مشعل روشن کروں گا۔ اس مشعل کی روشنی تمہیں نیچے سے کھائی میں دکھائی دے گی۔ میں مشعل کو 4 مرتبہ ہلاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی تم بانسری بجانا۔ تمہاری بانسری بجانے کی آواز پر میں سانپ کو چھوڑ دوں گا۔ تم میری بات کو اچھی طرح سمجھ گئی ہو نا؟ ہاں ارزنگ، میں تمہاری ایک بات کو اچھی طرح سمجھ گئی ہوں۔ اب میں جاتی ہوں۔ کل رات ستارہ زہرا کے اسمان پر نکلتے ہی شہزادے کے کمرے کی کھڑکی پر آن کھڑی ہوں گی اور تمہاری مشعل کی روشنی کا انتظار کروں گی۔ ٹھیک ہے، تم جلدی سے واپس چلی جاؤ۔ کمالا قبروں میں سے نکل کر شاہی محل کی طرف آ گئی۔ کسی کو کانو کان خبر تک نہ ہوئی کہ کمالا شاہی محل سے نکل کر قبرستان میں جا کر ارزنگ سے ملاقات کر کے آئی ہے۔ وہ بڑی ہوشیاری کے ساتھ پیدل چلتی محل کے پچھلی جانب پہنچی۔ وہاں اس نے کالے رنگ کے رسے کی ایک سیڑھی لٹکا رکھی تھی۔ اس سیڑھی پر چڑھ کر وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے ہو کر اندر چلی گئی۔ کمالا کی بات تو یہ تھی کہ اس نے ماریا کو بھی دھوکہ دے دیا تھا، جو ہر وقت شاہی محل کے دروازے پر منڈلاتی رہی۔ ماریا رات کو محل کے اندر اوپر والی بارادری میں سوتی تھی اور دن کو موٹی پورچن کے برچی خانے میں جا کر خوب مزے سے کھانا کھاتی۔ پھر وہ کمالا کا تعاقب شروع کر دیتی اور رات کو بارادری میں جا کر سو جاتی۔ کمالا رات ہی کو شاہی محل سے نکل کر باہر گئی اور ماریا کو خبر تک نہ ہوئی۔ کمالا چپکے سے جا کر سو گئی اور دوسرے دن کا انتظار کرنے لگی۔ سارا دن وہ ملکہ کے پاس بیٹھی رہی، اس کی خدمت کرتی رہی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو شک بھی ہو کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اس روز کمالا نے شہزادے سے بھی بہت پیار کیا، شاید اس خیال سے کہ اسے معلوم تھا یہ شہزادے کا آخری دن ہے۔ شام ہو گئی، پھر رات کا اندھیرا پھیل گیا۔ وہ شہزادے کے کمرے میں آ گئی۔ ملکہ نے شہزادے کو پیار کیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 2 کنیزیں شہزادے کے آس پاس بستروں پر سونے لگی تو کمالا نے یہ کہہ کر وہاں سے چلتا کیا کہ شہزادے کی صحت پر ان کے خراٹوں کا برا اثر پڑ رہا ہے۔ ویسے بھی وہاں کسی کی مجال نہیں کہ وہ کمالا کے حکم کے آگے سر بھی اٹھا سکیں۔ نوکرانیاں کمرے سے چلی گئیں۔ کمالا نے شہزادے کو سلا دیا اور خود کھڑکی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آدھی رات کو اس نے آسمان کی طرف دیکھا، وہاں سے ستارہ زہرا نمودار ہونا شروع ہوا تو کمالا محل کی کھڑکی کے نیچے کھائی میں دیکھنے لگی۔ وہاں اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ادھر ارزنگ بھی قبر سے نکل کر چھپتا چھپا تھا۔ رات کو گشت کرنے والے سپاہیوں اور پہرے داروں کی نظروں سے بچتا محل کی پچھلی دیوار کی کھڑکی کے نیچے پہنچ گیا تھا۔ ارزنگ نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا کیونکہ وقت پورا ہو گیا تھا۔ اس نے ایک چھوٹی سی مشعل نکال کر اسے آگ دکھائی۔ مشعل روشن ہوئی تو جھاڑیوں کے نیچے اس نے 2-4 مرتبہ لہرایا۔ اس کے بعد اس نے مشعل کو بجھا کر جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ کھڑکی میں بیٹھی ہوئی کمالا نے جو ہی مشعل کی روشنی کو کھائی میں 2-4 مرتبہ لہراتے دیکھا تو فوراً اس نے بانسری نکال کر بجانا شروع کر دی۔ بانسری کی آواز پر جو کان لگائے ارزنگ بیٹھا تھا، جو ہی اس نے بانسری کی آواز سنی فوراً زہریلے سانپ والا مرتبہ نکال کر اس کے منہ سے کپڑا ہٹا دیا۔ یہ وہ سانپ تھا جو بانسری کی ایک خاص دھن پر لگا ہوا تھا۔ اسے عادت ڈال دی گئی تھی کہ جو ہی بانسری کی خاص دھن بجے وہ باہر آ کر اس کی طرف چلنا شروع کر دے۔ سانپ مرتبان کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ جو ہی اس نے بانسری کی آواز سنی، سانپ نے آہستہ آہستہ مرتبان سے باہر نکلنا شروع کر دیا۔ ارزنگ اسے بالکل کھڑکی کے نیچے لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ اوپر مکار کمالا بھی کھڑکی کے باہر منہ کر کے بانسری بجا رہی تھی۔ سانپ نے مرتبان سے نکل کر بانسری کی آواز کے ساتھ رینگنا شروع کر دیا۔ وہ دیوار پر رینگتا ہوا اوپر چڑھ رہا تھا۔ ارزنگ نے
مرتبان کھائی میں پھینک دیا تھا اور خود درختوں کے نیچے گھوڑوں کے پاس کھڑا تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک گھوڑا کمالہ کے لیے فالتو لایا تھا۔ سانپ کھڑکی کے پاس پہنچ گیا۔ کمالہ اوپر کھڑکی میں بیٹھی برابر بانسری بچائی جا رہی تھی۔ اب کمالہ نے بھی سانپ کو دیوار پر چڑھتے دیکھ لیا تھا۔ سانپ کھڑکی کے پاس آ گیا۔ کمالہ بانسری بجاتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ سانپ کھڑکی میں آ کر رک گیا۔ اس نے اپنا پھن اٹھا کر کمرے کے اندر دیکھا اور چپکے سے نیچے اتر کر جدھر سے بانسری کی آواز آ رہی تھی ادھر کو چلنے لگا۔ اب ذرا ماریا کا بھی حال سنیں کہ وہ کہاں ہے۔ ماریا اپنی برادری میں لیٹی ہوئی امبر اور ناگ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ گرمی اور مچھر بہت تھے۔ وہ اٹھ کر محل کی دیوار کے اوپر ٹہلنے لگی۔ اچانک اسے بانسری کی آواز سنائی دی۔ وہ چکنی ہو گئی کیونکہ یہ اسی بھیانک اور منحوس بانسری کی آواز تھی جس کے بارے میں ماریا نے ارزنگ اور ورشا کی زبانی بہت کچھ سن رکھا تھا اور جس کے بارے میں اسے معلوم تھا کہ یہ ولیعہد شہزادے کو ہلاک کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ ماریا جلدی سے برادری سے نیچے آ گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ بانسری کی آواز اس طرف سے آ رہی ہے جس طرف ولیعہد شہزادے کا کمرہ ہے۔ ماریا ایک پل ضائع کیے بغیر وہاں سے شہزادے کے کمرے کی طرف بھاگی۔ رستے میں اس کے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سن کر پہرے دار چوکس ہو کر بولے، کون ہے؟ بولو نہیں تو نیزہ مار دوں گا۔ ماریا پہرے دار کو نظر تو نہیں آ رہی تھی لیکن اس نے ماریا کے بھاگنے کی آواز صاف سن لی تھی۔ ماریا خاموش ہو گئی اور دبے پاؤں آگے بڑھنے لگی۔ پہرے دار نے ادھر ادھر دیکھا اور بڑا حیران ہوا کہ یہ آواز کہاں سے آئی تھی۔ اس نے جاگتے ہوئے خواب دیکھا ہے کیا کوئی؟ ماریا جلدی جلدی غلام گردش میں آ گئی۔ یہاں اندھیرا تھا، صرف دور ایک لیمپ جل رہا تھا۔ رستے میں موٹا پہرے دار ڈھال سرہانے رکھے سو رہا تھا۔ ماریا کو اس پر بڑا غصہ آیا کیونکہ اس نے سارے رستے کو گھیر رکھا تھا۔ ماریا چاہتی تھی کہ اس کے پیٹ پر پاؤں رکھ کر بھاگ جائے مگر یہ وقت مذاق اور دل لگی کا نہیں تھا کیونکہ پہرے دار اٹھ کر شور مچا سکتا تھا۔ بانسری کی آواز برابر آ رہی تھی۔ ماریا اب شہزادے کے کمرے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اس نے کمرے کے دروازے پر کان لگا کر سنا۔ بانسری کی آواز رک گئی تھی۔ اس نے دروازے کو آہستہ سے دھکا دیا تو دروازہ کھل گیا۔ اس نے پردہ ایک طرف ہٹایا تو اندر کا منظر دیکھ کر کانپ کر رہ گئی۔ شہزادہ اپنے پلنگ پر میٹھی نیند سو رہا تھا۔ ایک سیاہ کالا سانپ اپنا پھن پھیلائے شہزادے کے چہرے پر جھوم رہا تھا۔ کمالہ کھڑکی سے باہر رستے کی سیڑھیوں پر سے اتر رہی تھی۔ ماریا کے لیے یہ وقت بڑا نازک تھا اور وہ بھاگ کر اندر جاتی ہے تو خطرہ تھا کہ سانپ گھبرا کر شہزادے کو ڈس نہ دے۔ اگر رک کر انتظار کرتی ہے تو ہو سکتا ہے سانپ پھر بھی اسے کاٹ لے۔ ادھر کمالہ کو گرفتار کرنا بھی بہت ضروری تھا۔ ماریا قدم قدم آگے بڑھنے لگی۔ اس نے دیوار پر لٹکی ہوئی ایک تلوار نکال کر ہاتھ میں لے لی اور آہستہ آہستہ چلتی سانپ کے پیچھے آ گئی۔ غنیمت کی بات یہ تھی کہ وہ سانپ کو نظر نہیں آ رہی تھی مگر سانپ نے اس کی موجودگی کو محسوس کر لیا تھا۔ ماریا پیچھے سے آ کر سانپ پر حملہ کرنے ہی والی تھی کہ سانپ نے ایک سیکنڈ کے اندر اندر لپک کر ولیعہد شہزادے کی گردن پر ڈس دیا۔ ماریا کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ اس نے تلوار کا ایک ہی ہاتھ مار کر سانپ کے 2 ٹکڑے کر دیے اور شور مچا دیا، شہزادے کو سانپ نے کاٹ کھایا، شہزادے کو سانپ نے کاٹ کھایا۔ ماریا نے جھک کر کھڑکی میں دیکھا۔ رسی کی سیڑھی پر کمالہ نیچے اتر رہی تھی۔ اس نے تلوار مار کر رسی کاٹ دی مگر کمالہ زمین کے قریب پہنچ چکی تھی۔ جھاڑیوں میں سے ارزنگ نے نکل کر اسے گھوڑے پر بٹھایا اور گھوڑے کو دڑاتے ہوئے نکل کر اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ شاہی محل میں ہر طرف ایک شور مچ گیا۔ ملکہ، بادشاہ، وزیر اور درباری سبھی شہزادے کے کمرے میں بھاگ گئے۔ ماریا کو یقین تھا کہ ولیعہد شہزادہ سانپ کے زہر سے بچ نہیں سکے گا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ شہزادے کے قاتلوں کا پیچھا کرے گی تاکہ انہیں گرفتار کر کے سزا تو دلائی جا سکے۔ اس نے شاہی محل سے نکل کر ایک گھوڑا پکڑا اور جس طرف ارزنگ اور کمالہ وغیرہ گئے تھے ادھر کو روانہ ہو گئی۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ ارزنگ اور کمالہ خدا جانے کس طرف غائب ہو گئے تھے مگر ماریا اندازے کے مطابق ایک ویران سڑک پر جنگل میں سرپٹ گھوڑا دڑائی جا رہی تھی۔ ادھر محل میں شہزادے کو سانپ کاٹنے کی خبر امبر اور ناگ کو بھی ملی۔ ناگ اسی وقت امبر کو ساتھ لے کر شہزادے کے کمرے میں آ گیا۔ غم کے مارے ملکہ تو بے ہوش ہو چکی تھی۔ بادشاہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ درباری اداس تھے۔ ننھا شہزادہ پلنگ پر آخری سانسیں لے رہا تھا۔ سانپ کا زہر اپنا اثر کر چکا تھا۔ اب اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی تھی۔ شاہی حکیم اس کے اوپر جھکے ہوئے اپنا اپنا زور لگا رہے تھے مگر سب ناکام ہو گئے۔ ناگ نے اندر داخل ہوتے ہی ولیعہد شہزادے کو غور سے دیکھا اور اس کی جگہ کا معائنہ کیا جہاں زہریلے سانپ نے کاٹا تھا۔ ناگ نے شاہی حکیم کو پرے ہٹا دیا، شہزادے کی گردن کے زخم پر انگلی رکھی
اور آنکھیں بند کر لی۔ شہزادے کا جسم نیلا پڑ گیا تھا اور سانسیں اکھڑنا شروع ہو گئی تھی۔ اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ شاہ حکیم نے ناگ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ناگ نے کہا، مجھے کوشش کر لینے دیجیے۔ دوسرے داڑھی والے حکیم نے کہا، بیٹا جہاں اتنے بڑے بڑے حکیم ناکام ہو گئے وہاں تم اس کا کیا علاج کرو گے؟ سانپ بڑا زہریلا تھا، زہر اپنا کام کر چکا ہے۔ ناگ نے حکیم کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا، گھبرائیں نہیں حکیم جی، سانپ کا سارا زہر ابھی باہر آ جائے گا اور شہزادہ پھر سے زندہ ہو جائے گا۔ شہزادے کا زندہ ہو جانے کی آواز سن کر بادشاہ نے ناگ کی طرف دیکھا اور کہا، ناگ میری ساری دولت لے لو اور میرے بچے کو زندہ کر دو، میں اپنی ساری بادشاہت تمہارے قدموں میں رکھتا ہوں۔ ناگ نے کہا، بادشاہ سلامت بے فکر رہیں، مجھے دولت کی کوئی ضرورت نہیں، اپنا فرض میں ادا کروں گا، مجھے فرض ادا کرنے دیں۔ ناگ نے سانپ کے کانٹے کے زخم پر انگلی رکھ کر آنکھیں بند کر کے منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ دیکھتے دیکھتے زخم کا منہ کھل گیا اور اس میں سے سبز رنگ کا زہر باہر بہنے لگا۔ جوں جوں زہر باہر نکل رہا تھا شہزادے کی حالت بہتر ہوتی جا رہی تھی، اس کے بدن کی نناہٹ دور ہوتی جا رہی تھی اور اس کے سانس پھر سے ٹھیک سے چلنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شہزادے کے جسم سے سارا زہر باہر نکل گیا اور اس نے آنکھیں کھول دی۔ ناگ پرے ہٹ گیا اور بادشاہ کی طرف دیکھ کر بولا، لیجیے بادشاہ سلامت، ولی عہد تندرست ہو گیا ہے، اب اگر اسے زندگی میں کبھی سانپ نے کاٹا تو اس پر زہر کا کبھی اثر نہیں ہوگا۔ بادشاہ نے ناگ کو گلے لگا لیا اور اپنے شہزادے کو چومتے ہوئے کہنے لگا، ناگ میں تمہارا یہ احسان زندگی پر کبھی نہیں بھولوں گا۔ ملکہ کو ہوش میں لانے کے بعد جب یہ بتایا گیا کہ شہزادہ بالکل ٹھیک ہے تو خوشی کے مارے اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ اس نے اپنے شہزادے کو گلے سے لگا لیا اور ناگ کا بے حد شکریہ ادا کیا۔ سارے حکیم حیران پریشان ہو گئے کہ اس نوجوان کے پاس ایسا کون سا جادو ہے جس کی مدد سے اس نے شہزادے کے جسم سے سارا زہر باہر نکال پھینکا۔ بادشاہ نے اپنے شاہی حکیموں کی طرف نفرت سے دیکھ کر کہا، تم سب لوگ احمق ہو اور میرے دربار میں بیٹھے روٹیاں توڑتے ہو۔ میں آج سے تمہیں حکم دیتا ہوں کہ خبردار تمہیں دربار میں آنے کی اجازت نہیں، گھر میں بیٹھا کرو۔ شاہی حکیموں پر تو جیسے پانی پڑ گیا۔ ایک وید کرتاس تو بے حد جل بن کر رہ گیا۔ اس نے اسی وقت دل میں عہد کر لیا کہ وہ اپنے اور سارے حکیموں کی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے ناگ کو ضرور نیچا دکھائے گا، خواہ اسے کتنی ہی بڑی سازش کیوں نہ کرنی پڑے۔ اس وقت تو وہ بادشاہ کے حکم کے مطابق وہاں سے چلا گیا، لیکن اس کے دل میں نفرت اور انتقام کا لاوا اندر ہی اندر کھولنا شروع ہو گیا۔ ناگ اور امبر نے بادشاہ سے اجازت لی اور واپس اپنے کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے ماریا کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے محسوس کیا جیسے ماریا شاہی محل میں آ چکی ہے، مگر اتفاق سے اس کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ امبر نے کہا، وہ ضرور شہزادے کے کمرے میں آئی تھی۔ آخر شور کس نے مچایا کہ شہزادے کو سانپ نے ڈس لیا ہے؟ اگر وہ وہاں موجود نہ ہوتی تو شہزادے کو کوئی نہیں بچا سکتا تھا، اور پھر سانپ کو تلوار کے وار سے کس نے ٹکڑے ٹکڑے کیا؟ ضرور ماریا یہاں تھی۔ ناگ نے کہا، اگر وہ یہاں آئی تھی تو پھر اب کہاں ہے؟ امبر کہنے لگا، یہ سارا کام کمالا اور ازم کا ہے، انہوں نے ہی شہزادے کو سانپ سے ڈسوانے کی سازش کی، جس کا ماریا کو پتہ چل گیا، لیکن وہ اس وقت شہزادے کے کمرے میں پہنچی جب سانپ شہزادے کو ڈس چکا تھا۔ اس نے کمالا کو باہر جاتے دیکھا ہوگا اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے تعاقب میں گئی ہوگی۔ ناگ نے کہا، تمہارا خیال مجھے مناسب معلوم ہوتا ہے، پر اب وہ کہاں ہوگی؟ کیا تمہارے خیال میں ہمیں ماریا کے پیچھے اس کی مدد کو نہیں پہنچنا چاہیے؟ خدا نہ کرے وہ کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ ارزنگ بڑا ظالم آدمی ہے اور کمالا بڑی مکار عورت ہے، وہ لوگ اسے سخت نقصان پہنچائیں گے۔ امبر نے مسکرا کر کہا، شاید تم بھول گئے ہو کہ ماریا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، وہ غائب ہو کر جو چاہتی کر سکتی ہے۔ ناگ نے بے چینی سے کہا، نہیں نہیں امبر بھائی، مجھے کچھ یقین ہو رہا ہے کہ ہماری بہن کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنسنے والی ہے، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ابھی یہاں سے اس کی تلاش میں نکل چلیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی سر سے گزر جائے اور ہم اس کی مدد بھی نہ کر سکیں۔ امبر خاموش ہو گیا، اسے ناگ کی باتوں نے متاثر کیا تھا۔ اس نے ناگ کی طرف دیکھ کر کہا، اگر تمہاری رائے یہی ہے تو میں تیار ہوں۔ ناگ نے کہا، ہمیں ابھی یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ امبر کہنے لگا، لیکن ہم ماریا کی تلاش میں اس وقت رات کے اندھیرے میں کہاں جائیں گے؟ ناگ نے جنگل کی طرف منہ کر کے کہا، مجھے اس جنگل اور پہاڑوں میں ماریا کے کپڑوں کی خوشبو آ رہی ہے، یہ خوشبو آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے، اگر ہم نے دیر کر دی تو ہو سکتا ہے پھر ہم ماریا کو کبھی زندگی بھر نہ مل سکیں۔ یہ بات سن کر امبر اٹھ کھڑا ہوا، ناگ بھائی اگر یہ بات ہے تو میں ابھی اسی وقت اپنی بہن کی مدد کے لیے جانے کو تیار ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ اسی وقت وہ بادشاہ کے حضور کے سلام کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ بے حد ضروری کام کے واسطے 2-4 دنوں کے لیے شہر سے باہر جا رہے ہیں۔
بادشاہ نے کہا ابھی تو میں ولی عہد شہزادے کی صحت کی خوشی میں بہت بڑا جشن منانے والا تھا۔ تمہارا ہونا بہت ضروری تھا، اس لیے کہ تم لوگوں نے تو میرے بچے کی جان بچائی ہے، تم نہ ہوئے تو مجھے کسی قدر کمی محسوس ہوگی تمہاری۔ عنبر بولا بادشاہ سلامت یہ تو ٹھیک ہے، مگر ہم مجبور ہیں، کام ہی ایسا آن پڑا ہے کہ جانے کے بنا کوئی چارہ نہیں، لیکن ہم وعدہ کرتے ہیں کہ بہت جلد واپس آ جائیں گے۔ بادشاہ نے گہرا سانس بھر کر کہا میں تمہاری راہ دیکھتا رہوں گا میرے بچوں۔ عنبر اور ناگ بادشاہ سے اجازت لے کر گھوڑوں پر سوار ہوئے اور محل سے باہر نکل آئے۔ شہر سے باہر آتے ہی انہوں نے گھوڑوں کو چابک ماری اور انہیں سرپٹ دوڑاتے جنگلوں اور ٹیلوں کی طرح روانہ ہو گئے۔ ناگ اس سفر میں عنبر کی رہنمائی کر رہا تھا، وہ اسے بتاتا جا رہا تھا کہ ماریا کے کپڑوں کی مہک کس طرف سے آ رہی ہے۔ سفر کرتے کرتے انہیں دن چڑھ آیا۔ ایک چوراہے پر پہنچ کر عنبر نے پوچھا دوست یہاں سے 4 سڑکیں پھٹ رہی ہیں، یہ بتاؤ کہ ہمیں کس طرف جانا چاہیے؟ عنبر بھائی مجھے ماریا کے کپڑوں کی مہک آنی بند ہو گئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ کہیں گم ہو گئی ہے، یہاں کسی زمین دوست تہہ خانے میں چلی گئی ہے۔ عنبر بولا پھر کیا کریں؟ ناگ نے کہا میرا خیال ہے ہمیں اس سڑک پر چلنا چاہیے جو سمندر کی طرف جاتی ہے، کیونکہ ارزنگ اور کمالہ دیواریں چین کی طرف نہیں جا سکتے، وہاں انہیں پکڑے جانے کا ڈر ہے، وہ سمندر کے راستے کسی جہاز یا کشتی پر سوار ہو کر بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ ماریا بھی ضرور اسی طرف گئی ہے۔ عنبر نے کہا ٹھیک ہے ہم اسی سڑک پر چلیں گے۔ دونوں دوست سمندر کی طرف جانے والی سڑک پر ہو لیے۔ ادھر ماریا کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ ارزنگ اور کمالہ کا پیچھا برابر کر رہی تھی۔ صبح ہوئی، سورج کی روشنی پھیلی تو اس نے زمین پر 2 گھوڑوں کے سموں کے نشان دیکھے۔ وہ سمجھ گئی کہ ارزنگ اور کمالہ اسی طرف گئی ہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ٹھیک راستے پر جا رہی ہے۔ اب وہ ایک گھنے جنگل میں سے گزر رہی تھی، چلتے چلتے راستے میں ایک دریا آ گیا۔ ماریا نے دیکھا کہ دریا کے کنارے 2 انسانوں کے گھوڑے سے اتر کر چلنے اور پھرنے کے نشان ہیں، یہ نشان ارزنگ اور کمالہ کے تھے۔ ماریا نے دریا کو لکڑی اور پتھروں کے ایک پل سے عبور کیا۔ دریا کی دوسری طرف جنگل میں اسے شیر کی گرج سنائی دی، وہ رک گئی، آواز پہاڑی ڈھلان کی سمت سے آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد آواز پھر گونجی، اس دفعہ شیر کی آواز میں غصہ اور طیش بھی تھا، اسے ایسا لگا جیسے کسی جانور پر حملہ کیا ہو اس نے۔ ماریا گھوڑے کو لے کر آواز کی سمت روانہ ہو گئی۔ دوپہر تک جنگل میں چلتے رہنے کے بعد اس نے اچانک ایک جگہ جھاڑیوں میں ہون دیکھا، وہ وہاں رک گئی۔ جھاڑیوں میں گھس کر کیا دیکھتی ہے کہ مکار عورت اور شہزادے ولی عہد پر قاتلانہ حملہ کرنے والی کمالہ کی لاش گھاس پر پڑی ہے، جسے شیر نے آدھا کھا لیا تھا۔ ماریا کا دل اس عبرتناک انجام پر کانپ اٹھا۔ ظلم کا انجام یہی ہوا کرتا ہے، ایک قاتل تو اپنے انجام کو پہنچ گیا، اب دوسرا باقی تھا۔ ماریا نے ارزنگ کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، اس کے دل میں بس ایک ہی لگن تھی کہ جس طرح بھی ہو سکے ارزنگ کو زندہ یا مردہ پکڑ کر ملکہ چین کے حضور پیش کرے، اس غمزدہ ماں کے پاس پیش کرے جس کے معصوم بچے کو اس شخص نے ہلاک کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ چلتے چلتے دور ماریا کو پہاڑی ٹیلے کے اوپر ایک عبادت گاہ کا مینار دکھائی دیا اور وہ اس کی طرف بڑھنے لگی۔ پیارے لیسنرز، قاتل کی تلاش کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے، اور مجھے سپورٹ کریے گا۔ نیکسٹ نئی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔